اپنے بھیا کے پاس جاؤ اور بہن سے بھی بات کرو. تمہارا اماں کے گھر میں تمہارا حصہ بھی ہے. بات کرو ان لوگوں سے، تمہارے ہی کام آویں گے وہ پیسے. ہمار کا ہے، ہم اپنے ساتھ قبر میں تھوڑی لے جائیں گے. بات کی تھی میں نے گھر جا کے، لیکن خالہ میری امی نے وہ گھر میرے بھائی کو گفٹ کر دیا تھا. واہ بہوریا، کیا کہانی سنائی ہے. اور اماں زیور بھی بھیا کو گفٹ کر کے گئی ہوں گی. ہاں رافیہ، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیسے لوگ ہیں. لالچی ہیں. انہوں نے شادی ہی اس لیے کی ہوگی کہ تم سے انہیں مال ملنے کی توقع تھی. یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہم کا نہ چاہیے ابھی یہ بچہ فارغ کرو اسے. آپ کیسی ماں ہیں، اپنے بیٹے کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہ رہی ہیں. سن رہا ہے اپنی لگائی کی باتیں. ہماری بات تو اس کی سمجھ میں نہ آوے ہے. تم اپنا زبان میں سمجھاؤ. وہ پڑا ڈنڈا لگاؤ کٹائی اگر نہ سمجھے. کیسے ظالم لوگ ہیں، اپنی ہی نسل کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا اسے. میں نے اسکول چھوڑ دیا، اب میں نوکری نہیں کروں گی، مجھ سے نہیں ہوتی اتنی ذمہ داریاں. بھابھی آپ جاب نہیں کرو گی تو خالی بھیا کی کمائی سے کیا ہوئے گا؟ ارے یہ سب مجھے نہیں پتا. کس نے کہا تھا کہ تم دونوں بہنیں طلاق لے کے میکے میں پڑی رہو؟ ارے اس کا اتنا زبان چل رہا ہے، تم لوگ خاموشی سے بیٹھی سن رہی ہو. اس کی حد بتا دو اسے، بہت حد سے بڑھ رہی ہے. رافیہ ان لوگوں نے آج بھی مجھے بہت مارا ہے. مار پیٹ کے یہ لوگ کمرے کو باہر سے بند کر دیتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے پاس نہ آ سکوں. بس بہت ہو گئی، ہم لینے آ رہے ہیں تمہیں. اور اب جب تک وہ لوگ انسان نہیں بن جاتے تمہیں ضرورت نہیں ہے جانے کی ان کے ہاں. ارے دیکھ بیٹا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنے مائکے میں پڑ گئی. اب میاں بیوی کے بیچ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں. وہ کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنا گھر چھوڑ کے یہاں ہی آ جائے. اپنا گھر چلو بہو. بہوریا اگر اپنا گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگن لگے ہے تو کیسے گھر بسے. چل نا بہو. دیکھ ہم بڑی ہوئی کے بھی تمہارے سامنے چھوٹا بن کے لینے آ ہی گئے. اب تو چل بہو، ورنہ تمہار بھائی آ ہی جائے گا تو نہ جانے دے گا. چل نا بہو. 5 جانے پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کرے ہیں، اب پھر تم نے اولاد لانے کی ٹھان لی. ہم کو بچہ نہ ہی چاہیے. دیکھو اماں اور بہنیں بھی نہیں چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں بچے ہوں. بس بہت ہو گئی. پہلا تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی تم نے گوا دیا. اب یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گی. چاہے مارو چاہے کوٹو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں پال سکتے تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں خود محنت کر کے پال لوں گی. بیٹی پیدا کر کے بیٹھی ہیں، اٹھا لے جا اس کو، یہ تیرا گود میں پلے گی. دور رکھ اس کو اس ڈائن سے. میں ڈائن دکھ رہی ہوں آپ لوگوں کو؟ میری بچی مجھے دے دیں، میں خود پالوں گی. نہ ہی ضرورت نہیں ہے اسے ہاتھ لگان کی. ماریا بس اب بہت ہو گئی. تم ہر دفعہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کے واپس چلی آتی ہو ان کے پاس. اب ہم تمہیں لینے آ رہے ہیں، یہ روز روز کے جھگڑوں سے جان چھڑاؤ اپنی. نہیں رافیہ، میری بچی انہوں نے میری نند کو دے دی ہے، لیکن میرے ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے وہ میرے سامنے ہی رہے گی. ارے بچی کو چھوڑو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کوئی اپنی اولاد کو چھوڑتا ہے؟ اب یہ میرا نصیب ہے جس حال میں بھی یہ لوگ رکھیں مجھے. رافیہ مجھے بہت مارا ہے ان لوگوں نے، مجھے آ کے لے جاؤ. اب مجھ میں اور مار کھانے کی ہمت نہیں ہے. بڑی مشکل سے اس آدمی کا فون لے کے چھپ کے بات کر رہی ہوں. اس آدمی کو بھی خبر نہیں ہے. جلدی آ جاؤ. فون رکھتی ہوں ورنہ کوئی دیکھ لے گا. اب تم بالکل نہیں بولو گی، چپ چاپ وہ کرو جو ہم لوگ کہیں گے. بہت مار کھا لی تم نے، بہت ظلم سہ لیے. وہ لوگ کبھی نہیں بدلیں گے. تمہاری بیٹی 3 سال کی ہو گئی ہے، وہ ابھی بھی تم سے دور ہی ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی تم نے اسے کبھی گود میں نہ لیا. اسے تمہارے لیے اتنا ڈرا ڈرا کے رکھا ہے کہ وہ تم سے ڈرتی ہے، تمہارے پاس ہی نہیں آتی. اب کس انتظار میں ہو تم؟ کیا ساری عمر اسی طرح پٹ پٹ کے ظلم سہ سہ کے رو رو کے گزار دو گی؟ اب اس بغیرت سے طلاق لے لو اور اپنی آئندہ کی زندگی دیکھو. ماریا میں نے تمہارے رشتے کے لیے اپنے جاننے والوں میں سب کو بولا ہوا ہے کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تمہارے لیے. رافیہ مجھے تو اب ڈر لگتا ہے سسرال کے نام سے. دیکھو ماریا، تمہاری طلاق کو بھی 2 سال گزر چکے ہیں، بھائی کی بھی شادی ہو گئی ہے. تم کیسے دوسروں کے آسرے پہ زندگی گزارو گی؟ تو میں اپنا خرچہ تو خود ہی اٹھا رہی ہوں، محلے کے اسکول میں ہی پڑھاتی ہوں، ٹیوشن بھی کر رہی ہوں. لیکن میری بہن ایسے اکیلے زندگی نہیں گزرتی ہے.
गाड़ी ऐसे नहीं चलती है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। हम देख भाल के तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो जाए, अपना घर बसाओ, अपना शौहर, अपने बच्चे होंगे। मैं चाहती हूँ तुम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारो। अब जो रिश्ता आया है, हम सब उनके घर वालों से मिल चुके हैं, तरीके के लोग हैं, फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है। हमें तो उन लोगों के घर का माहौल बहुत अच्छा लगा। देख लो राफिया, अल्लाह पे भरोसा करो, सभी अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। मारिया, तुम यहाँ खुश तो हो बेटा? जी अम्मी। माँ मैं मारियो को ज़रा बाहर लेके जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। जेठानी जी कहाँ जा रही हैं? बस ऐसे ही बाहर की हवा खाने। हवा ज़्यादा ना खा लेना बेटा, आके खाना भी खाना है। सही बोला माँ ने।